الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين الذي بعثه رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات ماشاءاللہ آپ جتنے لوگ ہیں اس میں تو صلوات کی آواز اور بآواز بلند ہونی چاہیے۔ موضوع گفتگو عظمت حسین، مقصد حسین اور ہماری ذمہ داریاں، اور ابھی تک کی گفتگو جو ہوئی ہے وہ ہماری ذمہ داریوں پر ہوئی ہے۔ آج کی گفتگو عظمت حسین ابن علی پہ ہوگی 2-3 دن، اور اس کے بعد آخری 2-3 مجلسیں مقصد حسین پہ ہوگی۔ موضوع گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں جو چل رہا ہے وہ آیت ہی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلے ہمیں صاحب ایمان بننا ہے، اس کے بعد متقی بننا ہے، اور اس کے بعد آخری ڈیوٹی ہماری ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ سچوں کے ساتھ ہونے سے مطلب کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہی جو سچے کھائیں وہ آپ کھائیں، یا سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یا خالی ہم جو ہیں تعریفیں کرتے رہیں، قصیدے پڑھتے رہیں، اور مجلس ہو تو ماتم کرتے رہیں، اور جب محفل ہو تو قصیدہ پڑھیں، اور اس کے بعد آل محمد سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یعنی ہم کہنے کی حد تک آل محمد کے ساتھ ہیں، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو ہم آل محمد کے ساتھ نہیں ہیں۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے اور سوچ کے بتائیے، پہلے ہی مرحلے میں آپ سے بتا رہا ہوں، اگر طوفان آ رہا ہو، زلزلہ آ رہا ہو، اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہو، اور انسان کے ڈوبنے کا خطرہ ہو، اور ایک طرف ایک کشتی کھڑی ہو، اور آپ اس کشتی کی تعریف تو بہت زیادہ کریں، بڑی بہترین کشتی ہے، بڑی مضبوط کشتی ہے، اس سے اچھی کوئی کشتی نہیں ہے، اس کے کلر سے اچھا کسی کا کلر نہیں ہے، اس کی بناوٹ سے اچھی کسی کی بناوٹ نہیں ہے، اس کی جیسی لکڑی اس میں استعمال ہوئی ہے ایسی لکڑی کہیں نہیں ہے، مگر آپ اس میں بیٹھے نہیں، تو کیا آپ طوفان میں ڈوبنے سے بچیں گے؟ دیکھیے آپ بتائیے، میں نے پہلے کہا بالکل ٹیچر کی طرح میں مجلس پڑھتا ہوں، ہاں آپ سے کرواؤں گا تب آگے بڑھوں گا۔ اگر طوفان آ رہا ہو، پانی چاروں طرف بھرا ہوا ہو، کشتی بھی ایک جگہ کھڑی ہو،
اور آپ کشتی کی تعریف کرتے رہیں مگر کشتی میں بیٹھے نہیں، تو کیا آپ ڈوبنے سے بچیں گے؟ نہیں، مگر یہ جو کشتی کی تعریف کر رہے ہیں یہ نہیں بچائے گا آپ کو۔ تو ہم سب یہی جواب دیں گے، جناب کشتی کی تعریف سے کچھ نہیں ہوتا، ڈوبنے سے اسی وقت بچیں گے جب کشتی میں بیٹھ جائیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں، اچھا کیا کشتی کی تعریف نہ کریں؟ نہیں، تعریف بھی کریں، کشتی میں بیٹھے بھی۔ جس طرح طوفان میں آپ نہیں بچیں گے جب تک کشتی میں نہ بیٹھ جائیں، تعریفوں سے کام نہیں چلے گا، اسی طرح آل محمد کشتی نجات ہے، تعریفوں سے کام نہیں چلے گا جب تک اپنی حرکات و سکنات آل محمد کے ساتھ نہ کر دیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بات سمجھ لیں، کشتی کی تعریف سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ آپ اپنے کو آل محمد کے ساتھ کشتی نجات میں آپ بیٹھ نہ جائیں۔ اچھا جب آپ کشتی میں بیٹھ گئے تو کیا ہوگا پھر؟ جب آپ کشتی میں بیٹھ گئے تو ہوگا یہ، جہاں کشتی چلے گی وہاں آپ چلیں گے، جس سمت میں چلے گی اس سمت میں چلیں گے، جہاں کشتی رکے گی وہاں آپ رکیں گے، جہاں کشتی تیز چلے گی وہاں آپ تیز چلیں گے، چونکہ آپ کی حرکت اپنی حرکت نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اس کو تیز کرنا، ایک اور صلوات پڑھے آواز بلند۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ ماشاءاللہ میرے جوان بھائی، چونکہ مجلس مجھے انہی کو سمجھانا ہے، بزرگ تو سمجھے سمجھائے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ ہم جو آل محمد کے محفلوں میں قصیدے پڑھتے ہیں، ایک سے ایک قصیدہ، ایک سے ایک منقبت، ایک سے ایک آل محمد کی تعریف، مگر وہ جوان جو قصیدہ پڑھ رہا ہے اس کا دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ گناہگار بھی ہے، وہ غلط نظریں بھی رکھتا ہے، وہ نامحرم پہ غلط نظر بھی ڈالتا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہ فیشن بنا لیا ہے کہ ماتم میں ان کا ہاتھ زیادہ اٹھتا ہی وہی ہے جہاں دیکھنے والے زیادہ ہوں۔ بات سمجھ رہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کشتی کی تعریف اگر آپ کرتے رہیں گے اور کشتی میں بیٹھیں گے نہیں تو پھر آپ کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ نجات کب ملے گی؟ جب کشتی میں بیٹھ جائیں گے، یعنی اپنے کو تابع کر دیں گے اس کشتی کے، جس رخ پہ وہ چلے گی آپ چلیں گے، جہاں وہ رکے گی آپ رکیں گے، جہاں وہ چلے گی آپ چلیں گے۔ بھائی اسی طرح آل محمد کو ماننے والی قوم اسی وقت کامیاب ہوگی جہاں آل محمد چلیں وہاں رکنے کو حرام سمجھو، جہاں آل محمد رک جائیں وہاں چلنے کو حرام سمجھو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ بلند ہو گئے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اب میں وہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، تو کیا مولانا صاحب کشتی کی تعریف نہ کریں؟ تو کیا آپ کا مقصد ہے کشتی کی تعریف نہ کریں؟ نہیں، کشتی کی تعریف بھی کریے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ کشتی کی تعریف کرنا بھی ضروری ہے، اس میں بیٹھنا بھی ضروری ہے۔ کشتی کی تعریف کرنا شرافت کی دلیل ہے، کشتی میں بیٹھ جانا اتباع کی دلیل ہے۔ ایک صدقات بھیجتے ہیں محمد یہ جو ہو رہا ہے اسے ہونے دیجئے، آپ میری طرف متوجہ رہیے چونکہ گھنٹہ جلدی سے ختم ہو جاتا ہے۔ صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ اب میں آپ کو اپنے جوان بھائیوں کو جرنل مثال دیتا ہوں، بالکل سامنے کی،
کہ یہ جو مغربی دنیا ہے یہ ہر چیز میں ہم سے آگے ہے یا نہیں ہے؟ ہر چیز میں آگے ہے ہم سے. اور آگے ہونا چاہیے تھا کس قوم کو؟ سوچ کے بتائیے گا جوانوں، کس کو آگے ہونا چاہیے تھا؟ جتنے بھی فارمولے ترقی کے ہیں وہ سارے ہمارے معصومین کے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ تو جو قوم انہیں مانتی ہے تو اسی قوم کو تو آگے ہونا چاہیے تھا. لیکن آگے وہ کیوں چلے گئے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے وجہ کیا ہے. وجہ ان کی یہ ہے کہ آپ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے، آپ ایک حکیم کے پاس پہنچ گئے، حکیم صاحب نے آپ کو نسخہ لکھ کے دیا، آپ یہ کھا لیجئے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اب آپ جو ہے گلی میں کوچے میں ہر جگہ نسخہ لیے پھر رہے ہیں. بڑا اچھا نسخہ ہے، بڑا بہترین نسخہ ہے، بڑا کمال کا نسخہ ہے، اگر کھا لیجئے تو مردہ زندہ ہو جائے، اتنے بڑے حکیم کا نسخہ ہے، ایسا تو حکیم دنیا میں پیدا نہیں ہوا. مگر آپ اسے کھائیے نہیں. حکیم کی تعریف آپ نے بہت کی، نسخے کی تعریف آپ نے بہت کی، لیکن آپ نے اسے کھایا نہیں. تو آپ کی جو مرض ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں. اچھا ایک آدمی آیا جو نہ حکیم کو مانتا تھا، نہ حکیم سے محبت کرتا تھا، نہ حکیم کے رشتہ داروں میں تھا، نہ حکیم کو بہت زیادہ جانتا تھا. اس نے آیا، اس نے دیکھا بڑا حکیم ہے، اس نے جیسے ہی نسخہ لیا فوراً استعمال کر لیا، وہ ٹھیک ہو گیا، آپ ٹھیک نہیں ہوئے. آپ مانتے ہیں، وہ مانتا نہیں ہے. اب سمجھے دنیا کو ترقی کیوں ہوئی؟ جنہوں نے آل محمد کا نسخہ استعمال کر لیا وہ ترقی پکڑ گئے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. تو اس کا مطلب یہ ہے آل محمد کے اقوال میں کمی نہیں ہے، ہمارے اپنانے میں کمی ہے. ہم آل محمد کی بات کو اس طرح فالو نہیں کر رہے جس طرح ہمیں آل محمد کی بات فالو کرنی چاہیے. اب آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ورنہ آپ کو بدلنے کے لیے یہ جو فرش ازا بچھا ہوا ہے اس سے بڑی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں آپ کو سدھارا جا سکے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ سے. پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں ایسا فرش نہیں ہے جیسا آپ کے پاس ہے انسان کو بدلنے کے لیے. اسی لیے دنیا کا کوئی بھی حکومت نہ حکومتوں سے ڈرتی ہے، نہ اقتدار سے ڈرتی ہے، نہ سلطنت سے ڈرتی ہے، نہ جلسوں سے ڈرتی ہے، نہ اجتماع سے ڈرتی ہے، نہ احتجاجوں سے ڈرتی ہے. ڈرتی ہے تو خالی مجلس سے ڈرتی ہے. آپ نے دیکھا کبھی سوچا اس موضوع پہ جوانوں سوچا کریں کبھی کہ 4 آدمی مجلس کرنے لگے، ایک طرف سے بدعت کے فتوے آنے لگے، ایک طرف سے بم کے دھماکے ہونے لگے، کوئی امام باڑے میں دھماکے کر رہا ہے، کوئی بدعت کے فتوے دے رہا ہے. تو بھائی کیا کسی اور قوم نے آج تک جلسے نہیں کیے تھے؟ کیا کسی قوم ابھی تک بیٹھی نہیں تھی ایک ساتھ میں؟ سب ہوا تھا. نہ وہاں فتوے آئے، نہ وہاں بم کے دھماکے ہوئے. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ کس تحریک کو کس نے شروع کیا ہے. ارے بھائی میرا جملے کا خون کر دیا آپ نے. یعنی دنیا جانتی ہے کہ کس تحریک کو کس نے شروع کیا ہے. جلسوں کا ابتدا کرنے والا کوئی اور ہے، احتجاج کا ابتدا کرنے والا کوئی اور ہے، لیکن مجلس اعضا کی بنیاد رکھنے والی ایک خاتون ہے کہ جو اس ظالم سے ٹکرا گئی تھی جس کی حکومت پوری دنیا پہ تھی. اس لیے آج ڈر لگ رہا ہے کہیں اس کی قائم کی ہوئی مجلس سے حبیب پیدا نہ ہو جائے، سہیل پیدا نہ ہو جائے. اگر اس طرح جوش میں سنیں گے تو بڑی اچھی اچھی باتیں سناؤں گا. ایک سلامات پڑھے بآواز میں. ایک سلامات اور پڑھیے بآواز میں. سنے وہ میرے جوان بھائی جو باہر بیٹھے ہیں تاکہ مجلس سے کچھ لے کے جائیں. میں آج آپ کو ایک ایسا میسیج دینا چاہتا ہوں، چونکہ 5 تاریخ کو یہ میسیج میں دیتا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے سوچ کے کہ مجلس اعضا کا بانی کون ہے؟
بھائی جو بزرگ ہیں وہ نہ بتائیں. میرا خطاب ہے جوانوں سے جو بیٹھے ہوئے سامنے اور باہر بیٹھے ہیں. کس نے قائم کی عزاداری؟ جناب زینب نے. ماشاءاللہ اچھا جواب آیا، صحیح جواب آیا. عزاداری کی بانی کون؟ عورتوں میں جناب زینب ہے، مردوں میں امام زین العابدین. یعنی پہلی عزادار عورتوں میں کون؟ جناب زینب. اور مردوں میں کون؟ بولتے رہیے گا چونکہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے بالکل. اور جب مسئلہ پھنس جاتا ہے ڈرائیور سے نہیں نکلتی اکیلی گاڑی. پھنسا ہوا آپ سمجھ لیں گے، جب میں آگے بیان کروں گا تو پتہ چلے گا کتنا پھنسا ہوا. اور پھر سنیے، عورتوں میں بانی کون؟ مردوں میں امام سجاد. اسلام کا پہلا عزادار کون؟ امام سجاد. مردوں میں، عورتوں میں جناب زینب. عزاداری ان دو نے شروع کی. تو اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عزاداری ہمیں کیسے کرنا ہے تو آپ ذاکروں سے پوچھیں گے، مولویوں سے پوچھیں گے، یا ان دو سے پوچھیں گے؟ نہیں، میں پہلے کہا میں تو نہیں پڑھوں گا ایسے. ہاں بالکل، چونکہ مسئلہ بھاری ہے. میں کیوں گالیاں کھاؤں اکیلا؟ آپ بھی کھائیں نا لوگوں کی گالیاں. ہاں تو عزاداری کیسے کرنی ہے تو ہمیں کس سے پوچھنا ہے؟ ذاکروں سے، مولویوں سے نہیں. کس سے پوچھنا ہے؟ ہمیں سب کو، جنہوں نے عزاداری شروع کی. انشاءاللہ آج کے بعد سے اگر کوئی منبر پہ آ کے غلط بیانی کرے گا تو جو داد دے گا وہ بھی گناہگار ہوگا. اس لیے میں آپ کے ضمیر کھولنا چاہتا ہوں کہ اگر منبر پہ کوئی پاگل ہو جائے بیٹھ کے تو اس کا علاج تو آپ کو آنا چاہیے نا. اب بحث ہوتی ہے، حسین بہتر یا نماز بہتر؟ ہوتی ہے منبر پہ بحث یا نہیں؟ ہوتی ہے. اور آپ داد بھی بہت بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں، مجھے پتا ہے. اور اگر کہو تو میں لے کے دکھا دوں آپ سے. اتنی خطابت تو اللہ نے مجھے دی ہے کہ میں لے سکتا ہوں، لیکن نہیں لینی. نہ میں خود گناہگار بنتا نہ آپ کو. حسین بہتر یا نماز بہتر؟ حسین بہتر یا نماز بہتر؟ خطیب کا منہ لال ہو رہا ہے، آپ پریشان ہیں، آپ اچھلے جا رہے ہیں. وہ ثابت کیا کرتا ہے؟ نماز کی کوئی اوقات. کم وقت کو یہ سوچنا چاہیے اگر تجھے پڑھنی نہیں ہے تو ان کو بے عمل کیوں بنا رہا ہے؟ کوئی ٹھیک ہے تجھے نہیں پڑھنی ہے تو اس قوم کو بے عمل کیوں بنا رہے ہو؟ نماز بہتر یا حسین بہتر؟ نماز بہتر یا حسین بہتر؟ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، آج تک آپ نے کیا سنا؟ حق باطل سے ٹکراتا ہے یا حق سے ٹکراتا ہے؟ بتائیے سوچ کے. حق باطل سے ٹکراتا ہے. مثلا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، شیطان آدم سے ٹکرائے، ابراہیم نمرود سے ٹکرائے، فرعون موسیٰ سے ٹکرائے، یہودی موسیٰ سے ٹکرائے، عیسائی عیسیٰ سے ٹکرائے، ابو جہل نبی سے ٹکرائے، ابو سفیان محمد مصطفیٰ سے ٹکرائے، سمجھ میں یزید حسین سے ٹکرائے. یہ تو سمجھ میں آتا ہے. مگر یہ کہیں سمجھ میں آتا ہے نماز روزے سے ٹکرائے، روزہ نماز سے ٹکرائے، حسین آدم سے ٹکرائے، آدم حسین سے ٹکرائے؟ یہ کہیں ہوتا ہے؟ اور اگر نہیں ہوتا تو پھر یہ بحثیں کیسی ہو رہی ہیں منبروں سے؟ نماز بہتر یا حسین بہتر؟ نماز بہتر یا حسین بہتر؟ نماز بہتر یا حسین بہتر؟ تو بھائی عزاداری میں آپ یہ بتائیے پہلا عزادار کون ہے؟ کا امام زین العابدین. عورتوں میں سب سے بڑی عزادار کون ہے؟ کا جناب زینب. تو آپ ان دونوں کو دیکھو انہوں نے عزاداری کیسے کی. ہمیں جناب زینب کے بارے میں ملا، امام حسین نے کہا لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا. اور کوئی نماز زندگی بھر قضا نہیں کی جناب زینب نے. تو سب سے بڑی عزادار جناب زینب، سب سے بڑی عبادت گزار جناب زینب. امام زین العابدین کا لقب ہے زین العابدین، سید الساجدین. سب سے پہلا عزادار زین العابدین، سب سے بڑا عبادت گزار زین العابدین. تو اب ذاکروں کی بات میں نہ آنا، دونوں بانی دیکھ لو کیسے آئے. جو
لگ جائے تو بہت بڑی بات ہے. صلوات پڑھے بآواز بلند. پتہ نہیں کیا ہو گیا ٹکرانے کا بھائی. بڑا سخت ہے مسئلہ. مجھے سخت اس لیے ہونا پڑ رہا ہے اس لیے کہ بابا پھیلتی جا رہی ہے. تو زینب سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں, زینب سے بڑا کوئی عزا دار نہیں, سید سجاد سے بڑا کوئی عابد نہیں, اور سید سجاد سے بڑا کوئی عزادار نہیں. تو اس کا مطلب ہے جو عزادار ہو وہ عبادت گزار ہو, اور جو عبادت گزار ہو وہ عزادار ہو. اسی لیے نبی کریم نے, تاکہ کوئی خطیب ایسی بحث نہ کرے منبر پہ آ کے, ایک دفعہ ہو رسول نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی حالت میں چھوٹا شہزادہ آیا, پشتے نبی پر بیٹھ گیا, نبی نے سر اٹھانا چاہا, جبرائیل نے کان میں آ کے کہا جب تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے خود نہ اتر جائے. ادھر انہوں نے کہا سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلے 3 دفعہ سبحان اللہ ہوتا تھا, اب 70 دفعہ سبحان اللہ ہوتا ہے. شاعر کیا کہتا ہے, یا یہ کہوں کہ دل برے زہرا کے واسطے خلات دو جہاں کی عبادت رکی رہی. دیکھا آپ نے شاعر نے کہاں مارا لے جا کے, یا یہ کہوں کہ دل برے زہرا کے واسطے خلات دو جہاں کی عبادت رکی رہی یا کھڑی رہی. پہلی بات بتائیے, پہلے کتنی دفعہ سبحان اللہ ہوتا تھا؟ 3 دفعہ. اب کتنی بار ہو رہا ہے؟ 70 مرتبہ. اگر میرا جملہ پہنچ گیا انشاءاللہ تو آپ کو عرش پہ پہنچ جانا چاہیے معراج کی حالت میں, اور ایک ایک کا ہاتھ اٹھنا چاہیے سلامی کے لیے. جملہ سنیے کیا ہے, حسین عبادت میں رکاوٹ کا سبب نہیں ہے, حسین کی وجہ سے عبادت رکتی نہیں ہے, عبادت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ غلط میسج دیا گیا ہے کہ عبادت رکی. ارے عبادت رکی نہیں, آج عبادت کا وزن بتاؤ. اب یہ بتائیے, کوئی مفتی صاحب, میں چیلنج کر رہا ہوں شاہ مردہ کی منبر سے, کوئی یہ دعویٰ کر کے بتائیے نبی کی نماز قبول ہے یا نہیں؟ نبی کی نماز باطل ہے تو قرآن کیوں کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری ساری نمازیں, میرے سارے عبادات, میری پوری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین, اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. تو جب ساری نمازیں قبول ہے تو وہ نماز بھی قبول ہے. ورنہ قرآن کہتا نا ساری نہیں, ایک نماز قبول نہیں ہے جس میں حسین پشت پہ تھے. قرآن کہتا تمہاری ساری نمازیں قبول ہے, تمہاری زندگی اللہ کے لیے, تمہاری موت اللہ کے لیے, اور تمہارا ساری عبادتیں, تمہاری نمازیں ساری اللہ کے لیے ہیں. ادھر سے آواز کیا آئی, جب تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے. ادھر سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی دیکھ رہے ہیں مشیت کو, مشیت دیکھ رہی ہے حسین کو. نہیں اترے, 70 مرتبہ ہو گیا تو اتر گئے. صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ ہو کیا گیا تھا؟ کہا حسین پشت پہ آ گئے تھے. کہا تو ہم نے تو بار بار سے اٹھا کے دیکھا. کہا آج حسین کی خاطر باطل نہیں ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی, آج نماز باطل, اٹھ کے دیکھا باطل نہیں ہے نماز. کسی روایت میں دکھا دیجئے مجھے کہ دوبارہ پڑھوائی ہو نبی نے, نہیں پڑھوائی. تو اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, میری طرح متوجہ ہیں, صلوات سے متوجہ ہو جائیے. اما بھائی جو دنیا دیکھ رہی ہے اس مجلس کو, اسے لگے شاہ مردہ میں محرم کی 5ویں مجلس ہو رہی ہے. دیکھیں ماشاءاللہ ادھر سے بھی آواز آئی. ایک ایک آدمی سنے اور جوانوں غور سے سننا میرا پیغام. یا رسول اللہ
نماز کو توڑ دیجئے، کہا اسے بھی نہیں توڑوں گا۔ میں نے کہا تو حسین کو اتار دیجئے، کہا اسے بھی نہیں اتاروں گا۔ میں نے کہا پھر فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ کہا قیامت تک کے ہر آدمی کو میسج یہی تو دینا چاہتا ہوں کہ نہ میں نے نماز کو توڑا نہ حسین کو اتارا، تاکہ دنیا کو بتا دوں دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں دونوں چیزیں ضروری ہیں، نماز بھی ضروری ہے، حسین بھی۔ نماز پڑھتے رہیے، اگر حسین نہ ہو تو کچھ نہیں ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے اگر حسین نہیں ہے۔ تو نبی، اب یہ بحث بیکار ہے یا نہیں؟ تو جب جناب زینب بانی ہے مجلس اعزا کی، ماشاءاللہ آپ نے مجھے بتایا جوانوں نے، شروع کہاں سے کی؟ ہاں، مجلس شروع کہاں سے کی؟ شام سے۔ شام میں کس کی حکومت تھی؟ یزید کی۔ بھائی یہی رک جائیے، شام میں یزید کی حکومت تھی، مجلس کی جناب زینب نے۔ یہ ہے اسیر، وہ ہے حاکم، یہ ہے قیدی، وہ ہے بادشاہ۔ اچھا، نام کس کا لیا گیا مجلس میں؟ ارے نہیں توجہ دیا آپ نے، کس کا نام لیا جناب زینب نے؟ حسین کا۔ کس کے دربار میں؟ یزید کے دربار میں۔ یزید چاہتا کیا تھا؟ حسین کا نام مٹاؤں اور حسینیت مٹاؤں۔ زینب نے شروع کہاں سے کیا؟ ارے نہیں بھائی، آج امام محمد کے مصائب ہونا ہے، چونکہ مجلس محسوس ہونی چاہیے آج جناب زینب سے، تو میں جملہ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ آپ اگر کوئی مدرسہ بنائیں گے، کہاں بنائیں گے؟ جہاں مخالف کم ہو۔ یونیورسٹی کہاں بنائیں گے؟ جہاں مخالف کم ہو، جہاں مٹنے کا کوئی چانس نہ ہو۔ کوئی مدرسہ بنائیے، کوئی اسکول بنائیے، کوئی کالج بنائیے، کوئی یونیورسٹی بنائیے، وہیں تو بنائیں گے جہاں دشمن کم ہو۔ اے جناب زینب کبریٰ، آپ کو اگر مجلس کرنی تھی تو آ کے کربلا میں کرتی یا مدینے میں کرتی، یہ یزید کے دربار میں تم نے مجلس اعزا کیوں قائم کی؟ کہا تاکہ عزاداروں کے دلوں سے قیامت تک کے لیے یہ خوف ہٹ جائے، عزاداری مٹنے والی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بھائی جوش کے ساتھ، علی مولا، علی مولا، ایک صلوات بآواز بلند۔ نہیں، ابھی تو اور مزہ آئے گا آپ کو، سنیے۔ آج عجیب ہسٹریکل مجلس ہے، تو مدینے سے کیوں نہیں شروع کی؟ کربلا سے کیوں نہیں شروع کی؟ مکے سے کیوں شروع نہیں کیا آپ نے؟ شہزادی یزید کے دربار سے کیوں شروع کی؟ کہا یہ بتاؤ مٹانا کون چاہتا ہے؟ میں نے کہا یزید کا، حکومت اس کی، اقتدار اس کا، سلطنت اس کی، گھر اس کا، فوج اس کی، آدمی اس کے، لیکن عزاداری اس طاقت کا نام ہے کہ اس پر عروج وہی آتا ہے جہاں مخالف ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بس اب اور رک جائیے، ایک منٹ اور سانس لے لیجئے اور پھر سوچ کے بتائیے، انتقام مختار پہلے ہے یا مجلس؟
میں نے پہلے ہی کہا میں مجلس پڑھتا ہوں بھائی سوال جواب کی شکل میں، میری ماں بہنیں بھی شریک ہیں سوال میں. مختار کا انتقام پہلے ہے یا مجلس اعضا کی بنیاد؟ مجلس اعضا کی. ماشاءاللہ بالکل ہسٹری ہے نا، چونکہ انتقام مختار ہے 62-63 ہجری میں، واقع کربلا ہے 61 ہجری میں، مجلس قائم ہوئی 61 ہجری میں، مختار آئے 2 سال کے بعد. ذرا الٹا کر کے دیکھیے آپ، اگر مجلس کی بنیاد جناب زینب نہ رکھتی اور مجلس اعضا قائم ہوتی مختار کے انتقام کے بعد، تو پتہ آج دنیا کیا کہتی؟ ان کی حکومت تھی، ان کا اقتدار تھا، ان کی فوج تھی، ان کا پیسہ تھا، ان کی دولت تھی، ان کا اقتدار تھا، ان کے جلوے تھے، ان کے کمالات تھے، ان کے آدمی تھے. لہذا پیسے کے بل پر، دولت کے بل پر، سلطنت کے بل پر مجلس اعضا کو قائم کر گئے. جناب زینب نے انتقام مختار سے پہلے مجلس کو قائم کر کے بتایا عزاداری اقتدار کے بل پہ نہیں چلتی، عزاداری کی بنیاد پر اقتدار چلتا ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. اب آپ سمجھ گئے کتنی بڑی فلسفہ اس میں. جناب زینب نے پہلے قائم کر دیا. اچھا قائم کیا طریقہ دیکھیں کیا کیا. شام والیوں کو بٹھایا، کنیزوں کو بٹھایا، دولت مندوں کو بٹھایا، اقتدار والوں کو بٹھایا، سلطنت والوں کو بٹھایا، خود اس کی زوجہ کو بٹھایا مجلس اعضا کے فرش پر. آج پوری دنیا ایک کوشش میں ہے غریب امیر کے برابر کر دیا جائے. کیا ہوا؟ امیر غریب کے برابر اور غریب امیر کے برابر. اما بھائی نبی کی زندگی میں نبی کریم کے صحابہ بڑے بڑے، نبی کریم بیٹھے ہیں تقریر کر رہے ہیں، ان کے برابر میں ایک رئیس آدمی آ کے بیٹھا اور رئیس نے اپنی چادر بچھائی. تھوڑی دیر کے بعد ایک غریب آدمی آ گیا، وہ بھی بیٹھا اسی چادر پہ بیٹھ گیا، اس نے چادر اٹھا لی. اب میرے جیسا مولوی تو نبی ہے نہیں، ہاں کیونکہ نبی تو نبی ہے. میں تو کسی پہ ظلم ہو، کسی کو کوئی گالیاں دے، کسی کو بے خطا کوئی مارے، میں نے تو نہ بولنے کی قسم کھائی ہے. میں کیوں بولوں؟ یہی اگر کوئی کچھ کرنے لگے کسی کو میں تھوڑی بولوں گا. لیکن نبی اور امام اپنے سامنے کبھی کوئی غلط کام نہیں ہونے دیتے. ایک مرتبہ نبی کی پیشانی پہ بل پڑ گئے. یہ کیا حرکت کی تم نے؟ یا نبی اللہ کیا کیا؟ کیا تم نے یہ سوچا تمہاری دولت اس کے پاس چلی جائے گی یا اس کی غریبی تمہارے پاس آ جائے گی؟ اب چپ. سوچا تو یہی تھا. اب نبی کو جھٹلائے تو کیسے جھٹلائے؟ سوچا تو یہی ہے. نبی نے کہا یہ تو میاں امتحان ہے، اور آپ لوگ بھی سن لیں جو مجلس میں بیٹھے ہیں، ہر چیز پہ غرور کر لینا، دولت پہ کبھی غرور نہ کرنا. اس لیے کہ یہ آنی جانی چیز ہے، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے. دولت کے بل پہ مجلس میں نہ آنا. کہ اللہ آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی امتحان دونوں کا ہو رہا ہے. دولت والے کا بھی ہو رہا ہے اور غریب کا بھی ہو رہا ہے. تو اس نے کہا یا نبی اللہ آپ کو تو اتنا غصہ آ گیا، کہا میرے سامنے کسی غریب کی توہین ہو یہ مجھے برداشت نہیں ہے. کہا یا نبی اللہ آپ راضی کیسے ہوں گے؟ کہا میں جب تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اس غریب کو راضی نہ کر لو. ارے بھائی میں آپ کو کیسے عادت ڈالوں اپنے درس کی اور اپنے سبق کی اور اپنے اس لیکچر کی؟ جب تک یہ راضی نہیں ہوگا تب تک میں راضی نہیں ہوگا. میری چاپلوسی سے کچھ نہیں ہوگا.
میری تعریفیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے پاس بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہ راضی ہو میں راضی نہیں ہو سکتا۔ کم سے کم نبی نے صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں ایک اصول بتا دیا کہ نبوت جب تک راضی نہیں ہوتی جب تک وہ راضی نہ ہو جس پہ ظلم ہوا ہے۔ ارے بھائی جوانوں، میں تو آپ کے ذہن کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں۔ ممبروں سے ذرا گوگل پہ جائیے، ذرا انٹرنیٹ پہ جائیے، ذرا یوٹیوب پہ جائیے، ہزاروں تقریر ہو رہی ہیں یزید کے وکیلوں کی طرف سے، یزید کی وکالت میں۔ اللہ میاں چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ ان شیعوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یزید کو پورا کہتے ہیں، یزید پہ لعنت پڑھتے ہیں، یزید کو گالیاں دیتے ہیں، یزید کو برا کہتے ہیں۔ اللہ میاں چاہے تو معاف کر دیں گے، اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ غفار و ستار ہے۔ میں نے کہا یہ جملہ اس کو بھی کہنا جو تیرے گھر میں چوری کر لے، اس چور کو بھی یہی دعا دینا، اللہ میاں چاہے۔ کیوں کہتا ہے چور کو برا؟ پھر اگر کوئی ملا مولوی مفتی کو برا کہہ دے تو اس کو بڑی بد دعا دیتا ہے۔ حسین کے مسئلے میں آتا ہے اللہ معاویہ بڑے رحمان و رحیم ہے۔ نبی نے اپنی زندگی میں ایک صحابی سے کہہ دیا تھا جب تک یہ معاف نہ کر دے تب تک میں معاف نہ کر دوں۔ اور یزید کے وکیلوں، جب تک حسین معاف نہ کرے خدا بھی معاف نہیں کر سکتا۔ صلوات میں آوازیں بلند پڑھیں۔ اصول طے ہوا یا نہیں؟ اب عزادار بھی سن لیں، کیونکہ کوئی مجلس بغیر میسج کے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو ستایا ہے اور آپ یہ سوچے کہ میں ایک ٹرک تبرک بانٹوں شاہ مردہ میں لا کے تو میں بخشا جاؤں گا، تو اصول کیا ہے؟ جب تک جس پہ ظلم کیا ہے وہ معاف نہ کرے خدا بھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ معاف۔ تو آپ نے اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو اپنی معافی دنیا ہی میں کر لیں، محشر پہ نہ چھوڑیے گا۔ عزادارو، ماتمدارو، یہ میرا میسیج ہے آپ کو۔ اب آئیے، اس نے کہا یا نبی اللہ، اس سے معافی، کہا اسی سے معافی مانگو غریب سے۔ اب وہ غریب کے پاس گئے، انہوں نے کہا بھائی مجھے معاف کر دے۔ اب غریب کا دل بڑا ہوتا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے معاف کر دیا۔ کہا نہیں ایسے نہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں تیرے نام اپنی آدھی دولت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ شرط مجھے منظور نہیں ہے۔ میں نے کہا یار تو بھی کس زمانے میں پیدا ہوا؟ تو ہمارے زمانے میں پیدا ہوا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ وہ پتہ نہیں کس زمانے میں پیدا ہو گیا تھا۔ ہم کہتے یار تو 300 ہی روپے دے دے، آدھی دولت تو بڑا مسئلہ، اور اگر تو راضی ہے تو پوری میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاف کر دوں گا میں تجھے، چاہے 2 جوتے اور مار لینا بعد میں، مگر میں تجھے دولت کی خاطر معاف کر دوں گا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ معاف تو میں کر دوں گا مگر دولت نہیں چاہیے۔ مسئلہ نبی کی خدمت میں پہنچا، یا نبی اللہ میں اس سے معافی مانگ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہا شرط میں لگا رہا ہوں آدھی دولت رام کروا لے۔ نبی نے کہا بھائی دولت لیتا کیوں نہیں ہے؟ کہا یا نبی اللہ اس دولت کا لے کے کیا کروں جو انسان کو انسان نہ سمجھے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ جو انسان کو انسان نہ سمجھے اس دولت کا لے کے میں کیا کروں؟ تو اب آپ نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی کو پوری دنیا کی طاقت لگی ہے اس بات پر امیر اور غریب طبقے کو ایک جگہ لا کے کھڑا کر دیا جائے، مگر آج تک کسی اقتدار میں اتنی طاقت نہ آئی جو غریب اور امیر کو ایک ساتھ بٹھا سکے۔
مگر پوری کائنات میں یہ کام کیا جناب زینب کبریٰ نے، ایک فرش عزا پر امیر کو بٹھایا، غریب کو بٹھایا، دولت مند کو بھی بٹھایا، فقیر کو بھی بٹھایا۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ آپ ذرا اپنے اس مجمع پہ غور کر کے دیکھیے، ایک وہ ہے جو بالکل تھرڈ کلاس کا بالکل، اور ایک وہ جو کروڑوں کماتا ہے۔ ایک ہی فرش پہ بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی۔ اس کا مطلب ہے صرف دو دروازے ایسے ہیں جو پوری دنیا کو ایک کر سکتے ہیں، یا امام باڑہ ہے یا مسجد ہے۔ اچھا یہاں بھی میں ایک شرعی مسئلہ بیان کروں یا نہ کروں؟ کر دوں۔ آپ یہ تو نہیں کہیں گے منبر مسئلوں کی جگہ نہیں ہے؟ آج کل ایسا بھی مذہب چل رہا ہے شیعوں میں، میاں منبر کوئی مسئلوں کی جگہ تھوڑی ہے۔ اچھا یہ مذہب آج کل بڑی ترقی کر رہا ہے، اپنے کو بڑا مولائی کہتا ہے، ہمیں تمہیں تو مقصر پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے، کہتا ہے یہ مولائی نہیں۔ اچھا مولائی بھی ایسا، اما حلیے سے تو لگتا نہیں کہ مولائی ہے۔ حلیے اتنے بگڑے ہوئے ہیں ان کے، اگر یہ ذرا ادھر کو آگے کو چلتے تو پتہ نہیں چلے کہ پاپا جا رہے ہیں یا ممی جا رہی ہیں۔ ایسے ایسے حلیے کے لوگ جن کی شکلیں بھی اچھی نہیں، وہ اپنے کو مولائی تھوڑا سا جھوم کے سمجھ رہے جیسے میرے سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے۔ حلیے تو پہلے ٹھیک کرو میاں۔ پہلی تو بات یہ، مولائی کسی پہ طنز نہیں کرتا، اور جو مولائی ہوتا ہے وہ کبھی کسی کو گالیاں نہیں دیتا۔ تو تم کیسے مولائی ہو جو مجتہد کو بھی گالی دیتے ہو، عالم کو بھی گالی دیتے ہو، مومنوں کو بھی گالی دیتے ہو؟ مولائی ایسا ہوتا ہے جیسے سلمان، جیسے ابو ذر، جیسے مقداد، جیسے عمار، مگر یہ اپنے حلیے بگاڑ کے اور یہ سمجھ لیں جیسے میں مولائی ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک مسئلہ بیان کر، مسئلوں کی جگہ نہیں ہے منبر، تو مجھے مسجد نبوی میں 2 منبر رکھے ہوئے دکھا کہ ایک منبر فضائل علی کا تھا اور ایک منبر مسئلے مسائل کا تھا۔ ابھی مسئلے مسائل بنی امیہ کے نہیں ہیں، مسئلے مسائل بھی آل محمد کے ہیں۔ اگر آل محمد کی باتیں آل محمد کے منبر سے بیان نہ کی جائے گی تو پھر کہاں کی جائے؟ کہاں مسئلوں کی جگہ نہیں۔ ارے بھائی مسجد نبوی میں ایک ہی منبر تھا، اسی پہ فضائل تھے، اسی پہ مسائل تھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گزارش کر، مسئلہ شرعی کیا ہے؟ اگر آپ نے اپنے پیسے سے مسجد بنوائی اور 1 کروڑ روپہ لگایا آپ نے امام باڑہ بنانے میں، 1 کروڑ لگایا مسجد بنانے میں، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان سے چونی بھی نہیں لی، ایک پیسہ نہیں لیا آپ نے، اور نماز جماعت شروع ہو گئی اور لوگ آ کے صفوں میں بیٹھنے لگے، اور ایک غریب آدمی ایک صف میں آ کے بیٹھ گیا پہلی صف میں۔ اب جو وہ مسجد والا آیا جس نے 1 کروڑ میں مسجد بنائی، اس نے آ کے غریب کو اٹھا دیا اور کہا تم یہاں سے اٹھو، پوچھئے اس کی نماز قبول ہے یا نہیں؟ کیوں نہیں ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہا 2 وجہ ہیں، اگر یہ مسجد ہے تو یہ اس کی نہیں ہے، اور اگر یہ اس کی ہے، ارے میں کیا کروں اس سے زیادہ کھٹ کے، اگر یہ امام باڑہ ہے تو یہ اس کا نہیں ہے، اور اگر یہ اس کا ہے تو امام باڑہ نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا قرآن مجید میں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو نشے سے مراد یہ نہیں ہے شراب کا نشہ، امام نے فرمایا نشے 4 طریقے کے ہیں، ایک نشہ شراب کا ہے، ایک نشہ دولت کا ہے،
رحمت بھیج دیں محمد. یعنی جب نماز اور امام باڑے میں آنا تو ہر طرح کے نشے کو اتار کے آنا. دولت کا نشہ اپنے گھر رکھ کے آنا جب مجلس میں آنا یا امام باڑے میں آنا. تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کو ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑے کرنے کی دو طاقتوں کو نام دیا جاتا ہے. ایک طاقت کا نام ہے حسین, ایک طاقت کا نام ہے خدا. بس یہ ہے جو غریب اور امیر کو ایک کر سکتے ہیں. حج پہ بلایا, رئیس بھی ایسا ہی لباس پہنے گا, غریب بھی ایسا ہی لباس پہنے گا. اپنے گھر بلایا, اسے بھی سفید کفن پہنایا, اسے بھی سفید کفن پہنایا. مسجد میں بلایا تو اس کا مطلب ہے اللہ اور حسین ہی ہیں جو ایک. دوسرا مسئلہ اور میں بتا سکتا ہوں, پوری دنیا اگر آج کسی کو گناہوں سے دور رکھنا چاہے تو بتاؤ کون کنٹرول کر سکتا ہے کسی کے اوپر؟ کوئی ہے جو کر سکے؟ میں بتاتا ہوں کیسے ہوتا ہے. اس وقت 9:50 پر پوری کائنات میں کتنی جگہ مجلس ہو رہی ہوگی؟ کتنی جگہ ہو رہی ہوگی؟ پتہ نہیں کتنی جگہ, کروڑوں جگہ. یہ کروڑوں انسان مجلس میں بیٹھے ہیں, کچھ سامنے بیٹھے ہیں, کچھ آن لائن بیٹھے ہیں. آدھے سے زیادہ وقت مجلس میں ہے. جب مجلس میں ہے نہ شراب پی رہا ہے, نہ گانے سن رہا ہے, نہ کسی کی غیبت کر رہا ہے, نہ کسی کو گالیاں دے رہا ہے, نہ کسی سے حسد کر رہا ہے. تو آج 1400 سال کے بعد بھی حسین کے نام میں اتنی طاقت ہے کہ کروڑوں انسانوں کو ایک وقت میں برائی سے روک دے. ارے آپ نے توجہ نہیں دی. ارے جس کا نام اتنا بڑا ہے تو حسین کتنا بڑا. ایک صلوات بآواز بلند پڑھ دیں آپ. اب آپ نے سمجھا, آپ نے سوچا عظمت کیا ہے فرش ادا کی. بانی کون, پھر آپ سے بتانا چاہتا ہوں بانی کون. جناب زینب. شروع کہاں سے ہوئی؟ دربار عزیز سے. مختار کے انتخاب سے پہلے یا بعد میں؟ مختار کے انتخاب سے پہلے. شان ہی سے کیوں شروع ہوئی اس کی وجہ بتا سکتا ہوں. مجلس اعزا سے کیوں دنیا ڈرتی ہے اس کا ریزن بتاتا ہوں. اب آئیے اور اس کے بعد غور سے سنیے. اس مجلس اعزا میں اور دین کو پھیلانے میں دو نسلوں کا بہت بڑا اختیار ہے. ایک نسل حیدر کرار اور ایک نسل جعفر طیار. اب آپ سے پوچھتا ہوں جوانوں سے, یہ جعفر طیار کون تھے؟ یہ اصل میں یہ ہے پریشانی کہ ہمارے جوانوں کو ہسٹری معلوم نہیں ہے. مجلسیں زیادہ ہو رہی ہیں مگر معلومات کم ہو رہی ہے. پہلے آپ ذرا سوچ کے بتائیے, پہلے آج سے 30-40 سال پہلے جو آپ کے بزرگ تھے وہ کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے, کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے, لیکن ان کے سامنے ایک واقعہ پڑھ دو دوسرا واقعہ کچھ سنا دیتے تھے. وہ ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا. تو ان پہ دین کہاں سے آیا تھا؟ مجلسوں سے. یہ 40 سال سے جو ذاکری شروع ہوئی یہ نقطے والی ذاکری شروع ہوئی. ورنہ پہلے جو ذاکری ہوتی تھی جناب آدم کا واقعہ, جناب موسیٰ کا واقعہ, جناب عیسیٰ کا واقعہ, ہمارے نبی کا واقعہ, رسول کی جنگیں, مولا علی کی جنگیں, سادے سادے انداز میں پڑھتے تھے. وہ بزرگوں کو رٹ جاتی تھی. بزرگ جو جاہل ہوتے تھے وہ بھی عالم بن جاتے تھے. اور مجمع کہتا تھا ان کے مذہب کا عالم اور ہمارے مذہب کا
بولیے ذرا، جاہل برابر تھا یا نہیں تھا؟ ایک جاہل پچھاڑ لیتا تھا بڑے بڑے مفتی کو، کیوں؟ اس لیے کہ نالج تھی مجلسوں میں. ہم نے جو مجلسیں پڑھنی شروع کی تو ہم نے نالج کی نہیں پڑھی، ہم نے پڑھی تمہارے جذبات کو ابھارنے والی مجلس، جس سے تم ایک لمحہ بھی زمین پہ نہ بیٹھ سکو، اوپر اٹھتے رہو، بس داد ملتی رہے. اور اگر داد نہ ملے تو پریشان ہو جاتا بیچارہ. کوئی کہتا میں یہیں بیٹھا رہوں گا اگر آپ نے نہ دی تو. ایسا پتہ نہیں کیوں بیٹھا رہے گا بھائی. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بڑا مسئلہ ہے آج کل. تو مجلسیں آپ جو بھی سنیے ٹاپک کے اوپر سنیے، اور ہسٹری کچھ نہ کچھ تو معلوم ہو. جعفر طیار کون؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں. علی کے بڑے بھائی جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا طالب، اسی وجہ سے ان کو کہتے تھے ابو طالب. دوسرے بیٹے کا نام تھا عقیل، جن کے بیٹے مسلم تھے. تیسرے بیٹے کا نام تھا جعفر، جن کے بیٹے جناب عبداللہ تھے. وہ جناب عبداللہ جن کی شادی جناب زینب کبریٰ سے ہوئی ہے. عبداللہ کے باپ کا نام کیا تھا؟ جعفر طیار. مولا علی سے 10 سال بڑے تھے. ہر بیٹے میں ابو طالب کے 10 سال کا فاصلہ تھا. ابو طالب گنیے جلدی طالب پتہ نہیں کیا ہو گیا تم میں، گنیے. طالب 1، عقیل 2، آگے جعفر 3، چوتھے علی 4. تو ابو طالب کے کتنے بیٹے؟ اگر کسی آدمی کو آپ کو یہ ثابت کرنا ہو کہ ابو طالب کا دین کیا تھا تو ابو طالب کے بیٹوں کے نام دیکھ لو. ارے نہیں، بہت بڑی دلیل دی ہے میں نے، پڑھ لیجئے. طالب کافر کا نام نہیں ہوتا، عقیل کافر کا نام نہیں ہوتا. جعفر کے معنی کیا ہے؟ جنت کی نہر. اس کا مطلب ہے جنت کو مانتا ہے، جنت کی نہر. جعفر کے معنی ہے جنت کی نہر. تو طالب 1، عقیل 2، جعفر 3. تیسرے نمبر کے بیٹے کون سے تھے ابو طالب کے؟ جعفر. طیار میں بتاؤں، عربی زبان میں، انگریزی زبان میں جہاز کو کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ ایروپلین یا فلائٹ؟ فلائٹ. جہاز کو عربی زبان میں طیارہ کہتے ہیں جہاز کو، طیارہ. اور تیر کہتے ہیں پرندے کو. تیر یعنی اڑنے والا، طیارہ یعنی جہاز، طیار یعنی اڑنے والا. جعفر طیار یعنی وہ جعفر جو اڑنے والے. اڑنے والے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جنگ موتا میں جب رسول اسلام نے انہیں میدان جنگ میں بھیجا تو ان کے دونوں شانے جناب عباس کی طرح قلم ہو گئے تھے. اللہ نے ان 2 بازوؤں کے بدلے میں جناب جعفر کو 2 پر عنایت کیے کہ تو جب تک رہے جنت کی سیر کرتا رہے. کیا کرے؟ جنت کی سیر کرتا رہے. تو کیا کہا گیا جناب جعفر کو؟ نہیں بھائی، اس طرح کو بھاری پڑ جائے گی مجلس بہت. کیا کہا گیا؟ جعفر طیار، یعنی جن کو جنت میں اڑنے کی اجازت دی گئی. اب دوسرا سوال، سب سے پہلا نماز جماعت میں شریک ہونے والا بندہ کون سا ہے؟ سب سے پہلے جو نماز جماعت ہوئی، کس نے شروع کی نماز جماعت کی؟ تو پتہ ہی آپ کو، بول دیجئے، عقیدے سے ہی بول دیجئے یار. نہیں، کس نے شروع کی نماز جماعت؟ بڑا مسئلہ پھنسا ہے بھائی. صلوات پڑھے محمد والے
اشارہ کر کے اس لیے نہیں پوچھوں گا چونکہ اب مجھے اپنا مجمع کم نہیں کرنا بالکل، چونکہ جس کی طرف میں نے اشارہ کر کے پوچھ دیا وہ کل پیچھے بیٹھے گا پھر، تو میں اس لیے اشارہ کسی کی طرف نہیں کرتا۔ بتاؤ سب مل کے بتاؤ، اسلام میں جو جماعت شروع ہوئی، نماز جماعت، سرکار نے شروع کی، رسول نے شروع کی۔ اسلام کی پہلی جماعت ہوئی مکے میں، خانہ کعبہ کے صحن میں۔ پڑھانے والا ہے رسول اور پڑھنے والے ہیں دو، ایک ہے خدیجہ، ارے نہ جانے آپ کس طرح سن رہے بھائی، ایک ہے خدیجہ، ایک ہے علی۔ اب میں مفتیوں سے کہنا چاہتا ہوں، ساری بیویوں کے قصیدے پڑھتے ہو نہ سحر کے وقت، خدیجہ کی شان کبھی بیان نہیں کرتے مسجدوں سے۔ ارے جب تک نماز جماعت ہوتی رہے گی، خدیجہ کی روح کو سلام ہوتا رہے گا۔ بس 3 آدمی شامل تھے پہلی نماز جماعت میں، ایک خدیجہ، ایک علی، ایک جعفر طیار، 3 آدمی تھے۔ یہ 2 بیٹے کس کے ہیں؟ اب میں کیا کروں، اس سے زیادہ وضاحت ہے نہ۔ اسلام کی پہلی نماز جماعت میں کافر کے 2 بیٹے، کمال دیکھیے آپ مسلمان کا ہے، ابو سفیان مسلمان، ابو طالب کافر، کیسے بے دین ہیں لوگ۔ اب کافر کے 2 بیٹے تمہاری نماز جماعت میں شروع میں سب سے پہلے جعفر، اور جب جعفر سے پوچھا ابو طالب نے کیا کر رہے تھے، کہا نماز پڑھ رہا تھا، کہا بیٹے جیسا جیسا رسول کہتا جائے ویسے ویسے کرتے جانا۔ یہی جعفر طیار وہ ہے کہ جس کو نبی نے 70-80 آدمی لے کے سب سے پہلے اپنی ہجرت سے پہلے حبشہ کی طرف بھیجا۔ حبشے کا بادشاہ نجاشی تھا، نجاشی کے پاس بھیج دیا 80 آدمی لے کے کہ کم سے کم یہ مسلمان جو ہو گئے ہیں، یہ کافر روز اذیت دے رہے ہیں، تو ان کو بچا کے لے جا۔ لے گیا جناب جعفر، لے گئے 80 آدمیوں کو حبشہ میں۔ معاوی ابو سفیان نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ معاوی شکایت کی وقت نہیں رہا، چونکہ 10:02 ہو گئے، میرا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل موقع ملا تو پڑھوں گا، ورنہ ہسٹری جلدی سے سن لیجئے۔ جب خیبر فتح ہوا، خیبر کون سے سن میں فتح ہوا؟ سن 7 ہجری میں، 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا۔ کس نے فتح کیا؟ یہ تو بتا دیجئے۔ مولا علی نے۔ جس وقت علی نے خیبر فتح کیا، نبی کو سلمان نے کہا فتح مبارک ہو، علی جیت گئے، نبی نے کہا تجھے جنت مبارک ہو۔ اس لیے کہ کہا تھا نا کہ جو میرے بھائی کی فتح کی خبر دے گا تو میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ تو تمام صحابہ پہنچ گئے میدان جنگ میں، ہم دیں گے۔ رسول کے خیمے سے ٹیک لگا کے بوڑھا وہی بیٹھا رہا بیچارہ جناب سلمان۔ ان سے کسی نے کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہا ہم خود ہی فیصلہ کر لیں گے، پہلے بات تو ہمیں عقیدے سے پتا ہے کہ کون جیتے گا۔ اور اس کے بعد جو یہ فوج بھاگی وہاں سے تیزی سے، اور سانس اوپر نیچے ہوا، اور کسی کو سانس بھی نہیں آ رہا، کوئی آدھا علی کہہ پا رہا ہے، کوئی فتح کہہ پا رہا ہے، کوئی خیبر کہہ پا رہا ہے۔ نبی نے کہا جس کو ملنی تھی اسے مل گئی۔ اب سلمان سے کسی نے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ کہا علی گھٹنوں سے سمجھ میں نہیں آتے، علی عقل سے سمجھ میں آتے ہیں۔ بس خبر دی گئی یا رسول اللہ جعفر طیار آئے ہیں۔ جب تک تو نام جعفر تھا، طیار بعد میں پڑا، جعفر آئے ہیں۔ رسول نے کہا مجھے آج یہ نہیں پتا میں کس بات پہ خوشی زیادہ مناؤں، جعفر کے آنے کی خوشی مناؤں یا علی نے خیبر فتح کیا اس کی خوشی مناؤں۔ کتنی خوشی ہوئی نبی کو جعفر کے آنے کی۔ اب چونکہ علی نے جنگ فتح کی تھی،
مسلمانوں کو سونا بہت زیادہ ملا تھا، ہر آدمی کے ہاتھ میں سونا تھا، جناب جعفر کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نبی نے دیا نہیں جعفر کو، کیوں؟ کہا جو جنگ میں شریک نہیں اس کا حصہ نہیں۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں سارے کہ ہمیں سونا مل گیا، جعفر کو کچھ نہیں ملا۔ نبی نے جعفر کو بلایا، اے جعفر کیا تجھے ایسی چیز دوں جو سونے سے بھی بہتر ہو، چاندی سے بھی بہتر ہو، ہیرے اور جواہرات سے بہتر ہو، کائنات کی حد دولت سے بہتر ہو؟ انہوں نے کہا دیجئے یا رسول اللہ۔ کہا جعفر 4 رکعت نماز پڑھا کر، بس 4 رکعت نماز پڑھا کر۔ انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھ لی، 300 دفعہ پڑھا کر اس میں سبحان اللہ ہے، اسی سے پتہ چل جائے گا کون کون پڑھتا ہے سبحان اللہ ہے۔ دیکھیں میری ماں بہنوں کی آواز زیادہ ہے کیونکہ وہ پڑھتی ہیں جعفر طیار کی نماز، تو اس کا نام ہے نماز جعفر طیار۔ روایت میں موجود ہے اگر تمہارے گناہ ریت کے برابر بھی ہو جائیں اور تمہارے گناہ سمندروں کے برابر بھی ہو جائیں اور کوئی آدمی ایک دفعہ نماز جعفر طیار پڑھ دے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، نماز جعفر طیار۔ اور اگر کسی جوان کے پاس جاب نہ ہو، کسی جوان کے پاس پیسہ نہ ہو، کوئی جوان اقتصاد سے کمزور ہو، کسی جوان کے پاس دولت بالکل نہ ہو، پریشان حال ہو، جیسے کافی پریشان ہے، تو اس جوان کو چاہیے کہ وہ نماز جعفر طیار پڑھے، انشاءاللہ نماز کے بعد دولت مند ہو جائے گا۔ یہ نبی کا وعدہ ہے بھائی، کسی اور کا وعدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ نماز کے 2 طریقے ہیں، میں اس نماز جعفر طیار کے 2 فضیلتیں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی فضیلت گناہ چاہے جتنے ہو معاف ہو جاتے ہیں، دوسری فضیلت سونے چاندی ہیرے جواہرات سے بہتر ہے۔ اگر اقتصاد کمزور ہوگا تو آپ کا اقتصاد مضبوط ہو جائے گا، یہ فائدہ ہے۔ ایک طریقہ تو وہی ہے نماز جعفر